درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو پوری کائنات میں سب سے بہترین اسوہ حسنہ ہیں۔ حضرات ذی وقار سامعین و سامعات، اس وقت وطن عزیز کی سرحدوں پر جو جنگی حالات بنے ہوئے ہیں، انتہائی زیادہ توجہ طلب پہلو ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کریں، اپنے کسی بڑے کی بات کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے رہنمائی لیں کہ آپ نے ان حالات میں ہماری تربیت کیا فرمائی ہے، اور رب العالمین کے قرآن سے رہنمائی لیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان حالات کا تذکرہ کس طرح فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کیفیت جو بھی ہو، تاریخ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، تاریخ کا کوئی حصہ ہو، آج کا دور ہو، گزشتہ 1400 سال کا دور ہو، یا آنے والا قیامت تک کا دور ہو، ہر لمحے پر، ہر مرحلے پر قرآن و سنت ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کے ان حالات کے بارے میں اللہ رب العالمین براہ راست رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 21ویں پارہ کی سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں فرمایا، پارہ بھی 21واں، سورہ احزاب وہ سورت کے جس کے اندر لشکروں کا تذکرہ ہے، گروہوں کا تذکرہ ہے، فوجوں کے قصے ہیں کہ جب ساری دنیا کے کفار مل کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو اس وقت کیفیت کیا تھی، اور آج اس وقت بھی یقینی طور پہ یہ فقط پاکستان کی سرحدوں کا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی آپ سنتے ہیں کہ مشرقی سرحدوں پہ حملے ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل پاکستان نے بھرپور دفاع کیا۔ اسی انداز سے کبھی مغربی سرحدوں سے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، تکفیری اور خارجی، ان کا بھی مقابلہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو خارجی ہیں، تکفیری ہیں، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ جہنمی کون ہیں؟ یہودی جہنمی ہیں، صلیبی جہنمی ہیں، ہر وہ شخص، ہر وہ مذہب جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے اور وہ جہنمی ہے۔ ان جہنمیوں کے یہ کتے ہیں، ان کے کہنے پہ، ان کی پلاننگ پہ، ان کے ارادوں پہ، ان کے منصوبوں کے، ان کے رنگ کے اندر وہ سارا اپنا خون مکس کر کے ان کے نقشوں کو یہ واضح کرنے والے نام نہاد کلمہ گو یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ غرض کے اس وقت منافقین بھی، تکفیری اور خارجی بھی، اور کھلے کفار بھی سارے کے سارے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ وہ مسلمان پاکستان میں بسنے والے ہوں، وہ ہند میں بسنے والے ہوں، وہ اراکان میں بسنے والے ہوں، وہ فلسطین کے باسی ہوں، وہ کہیں پر بھی دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، ان تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ کفار، منافقین اور ان کے کتے یہ حملہ آور نظر آئیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بڑا واضح انداز سے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے ہی بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ پر، یوم آخرت پر امید رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ ہر ایک کے لیے نہیں، اللہ نے چھانٹی کر دی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نمونہ کن کے لیے ہیں، اسوہ کن کے لیے ہیں، گائیڈ لائن کن کے لیے ہیں، سیمپل کن کے لیے ہیں۔
کون خوش نصیب ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے۔ واقعتاً اپنا آئیڈیل، ہیرو، رہبر، کمانڈر ان چیف، امام الانبیاء، امام اعظم، ساری کی ساری جتنی بھی حیثیات ہیں، جتنے بھی اعلیٰ مناصب ہیں، جتنے بھی اعلیٰ مراتب ہیں، اللہ کے بعد وہ سارے کے سارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر محفوظ اور موجود سمجھتے ہیں۔ جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کرنے والا، کسی اور کو فالو کرنے والا، کسی اور کو اوبے کرنے والا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی باغی کو، سرکش کو اس کے مقابلے کے اندر کھڑا کرنے والا، کسی بھی وہ کمپنی سے، ایجنسی سے، کسی اکیڈمی سے وہ تربیت لے کے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پس پشت پھینکنے والا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن کے لیے اسوہ ہیں۔ پہلا نمبر، پہلی پہچان، پہلی سکریننگ، اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ، دوسری والیوم الآخر، تیسری وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے۔ اب جو اللہ کے ذکر کے مقابلے میں موسیقی کو اختیار کرنے والے، ہر روز نئے سے نئے گانا اور ان کنجروں کے سہارے لے کے اسلام کے لبادے میں ان کو پیش کرنے والے، کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے اوروں کی اقتداء کرنے والے ہیں، کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ اور اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا ڈر خوف رکھ کے ان کی پالیسیاں چلانے والے، ان کے نظاموں کو اختیار کرنے والے، ان کے آرڈرز کو اوبے کرنے والے، کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح فرما دیا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسوہ مانتے ہیں ان کی پہچان ان تین کاموں سے ہو جائے گی۔ وہ اللہ پر ایمان کا حق ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کا ڈر، خوف، خطرہ ان کے دل میں نہیں آتا۔ وہ کفار کے ہتھیار ہوں، افواج ہوں، اموال ہوں، ٹیکنالوجی ہو، ان کے عالمی ادارے ہوں، ان کی پالیسیاں ہوں، ان کے ایجنٹ ہوں، کسی بھی حوالے سے یہ ان کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں نہیں لاتے، کیونکہ پورا مہینہ رمضان کا انہوں نے یہی تو پریکٹس کی ہے، یہی ٹریننگ کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں سے غیر اللہ کا ڈر نکل جائے اور ایک اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، تم بہترین تقویٰ کی معراج پہ فائز ہو جاؤ، غیر اللہ کا ڈر، خوف، خطرہ ختم ہو جائے، نہ ان کی پابندیاں، نہ ان کے معاشی بائیکاٹ، نہ ان کا یک بارگی حملہ، وہ یہ سارا کچھ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا کریک ڈاؤن ساری فوجوں نے مل کے کیا تھا، سارے گروہ آ گئے تھے، قبیلے آ گئے تھے، کفار سارے جمع ہو گئے تھے۔ اگر آج جمع ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اب جو ان کو دیکھ کے گھبرا جائیں، تھرا جائیں، لرز جائیں، ڈر جائیں اور ان کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں، وہ سمجھ لیں وہ اللہ کو ماننے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ کو ماننے کا حق وہی لوگ ادا کریں گے جو ہر مرحلے پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر حالات کے اندر یقین رکھیں گے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے کن کہنا ہے فیکون، وہ سب کچھ ہو جانا ہے۔
وہ جو چاہے کر لے، مچھروں سے نمرودوں کو مروا دے، ابابیلوں سے ہاتھیوں کو تباہ کروا دے، پانیوں کے اندر وہ فرعونوں کو غرق کر دے، وہ رب موجود ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب پر اتنا توکل، اتنا عزم مصمم، اتنا ایمان، اتنا تقوی، جو یہ چیزیں پیدا کر لے گا، پھر وہ جیسے جیسے کفار کے معاملات کو بڑھتے ہوئے دیکھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا اپنے رب پر اعتماد بڑھے گا، توکل بڑھے گا، بھروسہ بڑھے گا کہ یہ سب کچھ تو میرے رب نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت کے حوالے سے جو فرمایا کہ آخرت کی زندگی اس کے ساتھ دنیا کی زندگی کا اگر ہم موازنہ کریں تو دوران گفتگو یہ باتیں کرتے ہوئے جیسے ہم آنکھ کو بند کرتے اور کھولتے ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے کہ ایک ایک بات میں کتنی کتنی دفعہ ہم آنکھ کو بند کرتے اور کھولتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دورانیہ زیادہ ہے، آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا کی زندگی کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کے اندر مردار بکری کا جو بچہ ہے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور آخرت کے اندر جب یہ نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں ہمیں جو مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کاش کہ یہ بہت زیادہ ہوتی اور اس کے بدلے ہمیں آج جنت کے اندر اور اعلیٰ مقام نصیب ہو جاتا۔ اس آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس کا آخرت پر یقین ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میرے اعضاء جو کر رہے ہیں، وہ مرحلہ وہ ہوگا کہ میری زبان کو بند کر دیا جائے گا اور میرے اعضاء بولیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا ہے، اس نے یہ بھی کیا ہے۔ آج کا کوئی جرنیل ہو، جج ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، مولوی ہو، پیر ہو، صحافی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کسان ہو، صنعت کار ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، جس کا یہ یقین ہے کہ آخرت یوم حساب ہے، اگر دنیا کے معاملات میرے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام مل جائے گا، اور اگر معاملات قرآن و سنت کے خلاف ہوئے تو پھر جہنم کی گہرائیاں بڑی خطرناک ہیں۔ اور تیسری پہچان اس کی یہ کروائی، ایک تو یہ ہے نا نمازیں پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر سے ہمارے حاجی بیت اللہ شریف کا رخ کر رہے ہیں، اپنے اپنے رنگ کے باوجود، اپنی اپنی بولی کے باوجود، اپنے اپنے کلچر کے باوجود، اپنے اپنے پاسپورٹ کے باوجود، اپنے ملکوں سے، خطوں سے اور بر اعظموں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی صدا اور ندا لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہی ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، ہر لمحہ، ہر مرحلہ، ہر موقع، جنگ کا محاذ ہو تب بھی، گھر کا صحن آنگن ہو تب بھی، اللہم اے اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں کہ جو تیرا حکم ہے ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں، نہ ہماری اپنی مرضی، نہ ہمارے بڑوں کی مرضی، نہ ہمارے زندوں کی، نہ مردوں کی، یا اللہ مرضی فقط تیری چلے گی اور تیرے نبی علیہ السلام کی چلے گی۔ جو تو نے فرما دیا ہم وہ کریں گے، اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس طرح سے کریں گے جس طرح سے تیرے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا تو شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فلاں فوج بڑی مضبوط ہے، ان کے آرڈر اب ورلڈ پہ چلنے والے،
ان کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس، مائکرو کمپیوٹرائزڈ، وہ تو آسمانوں سے صحراؤں میں گری ہوئی سوئی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس رب کے بارے میں کیا ہے؟ جس رب کی قدرت، طاقت اور علم اتنا زیادہ ہے، یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو جیسے رائی کا دانہ ہے، باریک ترین دانہ دنیا میں، اس سے بھی کم حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے، کیونکہ خالق وہ ہے نا۔ اس رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب شریک کوئی نہیں تو پھر ڈر بھی کسی کا نہیں، پھر رضا بھی کسی اور کی مقصود نہیں، پھر احکامات بھی کسی اور کے نہیں۔ اس ایک رب کے بارے میں اتنا واضح پیغام دنیا بھر کے مسلمان دے رہے ہیں۔ اور پھر کفن پوش اپنے اپنے لباس چھوڑ دیے، 2 چادریں پہن لی، سارے تکلفات ختم، ظاہری آسائشات ختم، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم، امیر غریب کا فرق ختم، سارے کے سارے ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، علاقے چھوڑ دیے، تیرے گھر میں آ گئے، یا اللہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا بھر کے ہمارے حاجیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے اس عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے، اور ان کی ساری محنت و مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور پھر ان کو بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹائے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر موجودگی کے اندر اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے دعا کرنے کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا۔ وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا کہ 3 چیزوں سے پہچان ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رسول اور نبی ماننے والے کون لوگ ہیں حقیقی طور پہ۔ اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک آیا ہے، صرف ایز اے کسٹمر اس کو ڈیل نہیں کرتا، بلکہ اپنی دعوت پیش کرتا ہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ کسٹمر آتا، اس سے سلام دعا کرتے، حال احوال پوچھتے، اس سے اس کی معلومات لیتے، اس کے کاروبار کے بارے میں باتیں کرتے، کیونکہ یہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے علاقے کے بہترین کاریگروں کے بارے میں بات کرتے، بہترین کپڑے کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے۔ جب وہ پورا لیول میں آ جاتا، ہم مزاج ہو جاتا، مزاج آشنا ہو جاتا، بالکل فری انداز سے باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتا، کہتا کمال کا وہ ہے کاریگر، ایسی ایسی اس میں خوبیاں ہیں، ایسے جناب وہ ریشم کے دھاگوں کو، ایسے دوسرے دھاگوں کو وہ مکس کرتا ہے، بناتا ہے اور کپڑے تیار کرتا ہے، وہ فلاں چادریں تیار کرتا ہے، فلاں جناب وہ سوٹوں کے کپڑے تیار کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ پگڑیوں کے کپڑے تیار کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ عورتوں کے کپڑے تیار کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ رہنے کے لیے چادروں کا اہتمام کرتا ہے۔ ہر قسم کے کپڑوں کی باتیں کر کے جب وہ پورا قائل اور مائل ہو جاتا، اس سے سوال کرتے میرے بھائی مجھے بتا، تو دنیا کے ان کاریگروں کو بھی دیکھتا ہے، ان کی کاریگری کو بھی دیکھتا ہے، ان کے فن کو بھی جانتا ہے، ذرا اس عظیم ترین کاریگر کے بارے میں کبھی سوچا جس نے ان کاریگروں کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا؟ جب اس گرم لوہے پہ چوٹ مارتے تو بڑے سے بڑا تاجر، اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہوتا، فی الفور کہتا صدیق بتاؤ تو صحیح وہ کاریگر کون ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کا تعارف کرواتے، وہ میرا رب ہے۔
ابو بکر تجھے اس کی پہچان کس نے کروائی؟ پھر یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا تذکرہ فرماتے اور بڑے بڑے تاجروں کو چند منٹوں میں مسلمان کر لیتے، چند منٹوں میں۔ ہمارا تو معاشرہ مسلمانوں کا بس اتنا ہی ہے نا کہ یہ اپنے اپنے فرقوں میں بٹ گئے، اپنی اپنی پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، اپنی اپنی تنظیموں کے چکر میں الجھ بیٹھے، اور کسی کو کسی کی پالیسی سے اختلاف ہوا، کسی کو جرنیلوں سے، کسی کو ججوں سے، کسی کو سیاستدانوں سے، کسی کو حکمرانوں سے، کسی کو الیکشنوں سے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی اصلاح کرنا، ان کو اللہ کے دین پہ لانا، اخوت کے لیے، امت کے لیے، محبت کے لیے، مودت کے لیے، یکجہتی کے لیے، یہ ہر کلمہ گو کا اس وقت کام ہے۔ جب یہ کام کریں گے، ہر فرد یہ کام کرے گا، تو یہ جتنی باتیں ہوں گی اس سے کاروبار کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا کسٹمر مطمئن ہوگا۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں چونکہ دین کی بنیاد پہ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امت کا فرد بنے، امت کا محافظ بنے، اسلام کا پہرے دار بنے، اس کے اندر سے فرقہ پرستی کو ختم کیا جائے، اس کے اندر سے پارٹی بازی کو ختم کیا جائے، اس کے آج کے دور کے جتنے بت ہیں ان بتوں کو توڑ دیا جائے، اور ایک اللہ کی حاکمیت اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ اکٹھا کر دیا جائے۔ انشاءاللہ ہر لفظ، ہر جملہ بہترین عبادت بن جائے گا، اللہ کا ذکر بن جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، اپنے گھر میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنی ڈیوٹی پہ ہوں، اپنے محکمے میں وہ آفیسر ہو یا چھوٹے طبقے کا، کہیں پر اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، جہاں پر بھی ہو اچھی بات کرے، اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کرے، کسی بھی ایسی چیز کے اندر ملوث نہ ہو جس سے دین اسلام منع فرماتا ہے، اور جب موقع ملے اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اور درود شریف وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن مقصد درود پڑھنا نہیں ہوتا، مقصد مد مقابل کو جلانا ہوتا ہے، اس کو سنانا اور دکھانا ہوتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں، یکجہتی والا کام ہوگا نماز کا درود پڑھنا۔ اسی انداز سے جتنی آیات یاد ہیں، صورتیں یاد ہیں، ان کو پڑھا جائے، دہرایا جائے، اسی انداز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ وہ ذکر کیا جائے، صبح و شام کے اذکار کیے جائیں، نمازوں کے بعد کے اذکار کیے جائیں۔ اسی انداز سے جہاں پر جو کام کریں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو دیکھیں، ہمیں ملے گا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، مسجد سے نکلتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، بازار میں جاتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، بازار سے کسی اور اچھی جگہ پہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے، خطبے کا اختتام کرتے تو یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ ہر چیز کی رہنمائی ملے گی۔ دنیا میں اور کوئی شخصیت ہے ہی نہیں جن کا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کروا دیا ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے اس دین کو محفوظ کیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو محفوظ کر دیا۔ آپ گھر کے اندر ہوتے تو کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر مجھے کہا
کہ میرے ساتھ دوڑ لگانا چاہتی ہو؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کافی زیادہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بالکل تھوڑی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا ایک خیر والا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مد مخاطب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ حسنین کریمین سے بات کرتے تو ان کے بچپنے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ وہ باتیں کرتے، اس انداز سے کھیلتے جیسے بچوں کی چاہت ہوا کرتی ہے۔ آپ بوڑھوں سے ملتے تو ان کے لیول پہ بات کرتے، نوجوانوں سے ملتے تو ان کے انداز کی بات کرتے، حتیٰ کہ سیدنا جابر سے کہنے لگے، جابر مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے شادی ایک بڑی عورت سے کی ہے، تم اپنی ہم عمر سے شادی کرتے تاکہ تم مزاج آشنا ہوتے اور اچھے طریقے سے زندگی کو انجوائے کرتے، کیونکہ جو ہم عمر ہوتے ہیں ان کے مزاج ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جابر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد محترم 9 بیٹیوں کے باپ تھے، 9 بیٹیوں کے، اور میں اکیلا بھائی ہوں۔ آج ہمارے پاس بہت بڑی تعویل ہے یہ، وہ جی میری بیٹیاں ہیں، میں محاذ پہ کیسے جا سکتا ہوں؟ اچھا جو فوجی جوان محاذوں پہ ان کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، بغیر اولاد کے ہیں، وہ سوچنا چاہیے نا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر کو اس سے پہلے جب پریشانی میں دیکھا، جب شہادت کی نئی نئی خبر آئی، پوچھا جابر کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ 9 بہنیں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، جوان ہیں، یہودیوں کا قرضہ بھی دینا ہے، وہ تنگ کر رہے ہیں، قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تیرے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا براہ راست دیدار کروایا ہو۔ یہ واحد سیدنا عبداللہ ہیں کہ جب شہید ہوئے تو ان پر چونکہ قرضے کا بوجھ بھی تھا۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور بات ٹھیک ہے یہ کہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی ہے، وہ کوئی بھی انتظام کر سکتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ جنازہ پڑھاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ جناب ورثاء کی طرف سے یہ اعلان ہے، جس نے جو لینا دینا ہے ورثاء سے رابطہ کر لے۔ وہ بعد میں آ کے کان میں کہتے ہیں جی ہم نے لینے تو تھے لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو اور اس کو وہ قرضہ معاف نہ کرے؟ کیونکہ شہداء تو اپنی ساری امت کے لیے اپنی جان دے کے جا رہے ہیں، تو کیا یہ 4 ٹکے معاف نہیں کرے گا؟ اس سے بڑا بے حس کون ہوگا اگر اپنے شہیدوں کو یہ معاف نہیں کرتا؟ تو بہرحال یہ اہمیت ہے عام لوگوں کے لیے بھی کہ قرضہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، جیسے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، جس کا دینا ہوتا ہے چکر مرواتے رہتے ہیں، اچھا جی آ جائیں گے دے دیں گے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا پھر بیٹیوں کا بوجھ بھی تھا، تھے بھی بڑے، عمر بھی کافی تھی، کسی قسم کی تعویل نہیں کی، رب پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے، کفار کو واسطے جہنم کیا، بالآخر اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ رب العالمین نے تمام پردے ہٹا کے ان کو براہ راست اپنا دیدار کروایا ہے۔ باقی جتنے لوگ ہوں گے ان کو جنت میں دیدار ہوگا،
جو قرآن کریم میں رضوان کا لفظ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا جنت میں، لیکن یہ سیدنا عبداللہ کی خوبی، ان کی انفرادیت ہے۔ اسی انداز سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ ہانڈی کا تذکرہ ہے تو وہ جابر کی ہے، کھجوروں کا تذکرہ ہے تو وہ جابر کی ہے، سونے کی گٹھلی کا واقعہ ہے تو وہ جابر کا ہے، اور کتنے واقعات آپ دیکھیں گے معجزات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے، وہ اکثر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے کہا تو جابر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بڑی عمر والی سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری بہنوں کی نگرانی اور حفاظت اور کفالت اور ان کی شادیاں اور ان کے معاملات وہ ذرا اچھے طریقے سے یہ مینج کر لے گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو چھوٹی یا بڑی عمر کا معاملہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے دوڑ لگائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریس جیت گئے۔ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے جی؟ ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے نا جن کے ساتھ اب جنگ جاری ہے، یہ مت سمجھیں کہ جنگ ہوگی، جس طرح کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے جی جنگ ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ وہ اللہ کے بندو، جنگ تو وہ کر رہا ہے، تمہارا پانی اس نے بند کیا ہوا، یہ راوی کو دیکھ لو دور نہیں جا سکتے، جوہر نہیں بنا ہوا، گندا پانی، اندھے ہو تم، اور کس کو جنگ کہتے ہیں؟ تمہارے کلچر کو اس نے برباد کر دیا، کلچرل وار، ثقافتی جنگ اس نے تمہارے اوپر مسلط کر کے تمہاری نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ نہیں یقین تو اپنی سڑکوں پہ یہ نکرے اور کچھے پہنے ہوئے جو گندے نوجوان پھر رہے ہیں، پوچھو یہ مودی کا بیٹا ہے؟ ننگی ٹانگیں لے کے جو بہن کو پیچھے بٹھا کے کالج چھوڑنے جاتا ہے، یہ نتنیاہو کا فرزند ہے؟ یہ ننگی عورتیں، یہ کس کافر کی بیٹی ہے بتاؤ تو صحیح؟ کہے گا نہیں یہ تو عبداللہ کی بیٹی ہے، عبد الرحمن کی بیٹی ہے، اس کا نام تو فاطمہ ہے، زینب ہے، حفصہ ہے۔ وہ بھائی اس کا کردار کیا ہے؟ کردار ہے ان والا؟ کردار بتائے گا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی نکالی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ منافقوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، پہچان ہوتی ہے کہ اس کی وضاقتہ مسلمانوں والی ہے تو مسلمان ہے، وضاقتہ یہودیوں والی ہے تو یہودیوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، صلیبیوں کے ساتھ ہے۔ اس کی جو محبت ہے وہ اس کا ظاہر کرے گی، اچھا یہ ان کا ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کا پیروکار ہے تو پھر ان کے مطابق ہوگا۔ یہ جنگ تو وہ اکثر جگہ پہ جیت چکے، اور تم کہتے ہو کہ جی جنگ کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ نہ تم جواب دے سکے ہو نہ دے سکو گے، تمہیں تو سینس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ جنگ وہ لڑ رہے ہیں اللہ کے بندے جو شروع دن سے ان کے مقابلے کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنا کردار قرآن و سنت والا بنا کے امت کی بنیاد پہ، وحدت کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، سنت کی بنیاد پہ الجہاد و ماذن الی یوم القیامہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جنگیں کل بھی انہوں نے جیتی تھی، آج بھی وہ لڑ رہے ہیں، آئندہ بھی وہی جیتیں گے۔ منافق نہ کل جیت سکے، نہ آج جیتیں گے، نہ آئندہ جیت سکتے ہیں، نہ وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ منافقین تو جنگوں کے بھگوڑے ہوا کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ابی نے انکار نہیں کیا تھا بھی میں نہیں جنگ کرتا، تعویلیں کرتا تھا، ہم مدینے میں رہیں گے، مدینے پہ حملہ کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، حملہ کریں گے بھرپور جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ جملے دیکھ لو اور عبداللہ بن ابی کو دیکھ لو، فرق ہو تو بتا دینا۔ اور جو کرنے والے ہیں، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ کے وہ ولی اپنا شہادت نوش نہ کر رہے ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جنگ ہوگی تو جواب دیں گے،
اگر جنگ نہیں ہے تو شہادتیں کیسی ہیں؟ کوئی ایک دن مجھے دکھائیں کہ جس دن شہادتیں نہ دے رہے ہوں اللہ کے مخلص بندے، وہ کہیں پر بھی ہوں۔ یہ تقسیمیں تو ہم نے کی ہیں نا۔ اسلام تو ایک ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ المسلم کجسد الواحد انما المؤمنون اخوہ۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ جاری ہے، جاری رہے گی، اور آخری فتح انشاءاللہ اسلام کی ہوگی، اور اسلام کی فتح کرنے والے یہ قرآن و سنت کے عمل کرنے والے ہوں گے۔ جو قرآن و سنت کا منکر ہے، باغی ہے، اس کو چھوڑنے والا، ٹھکرانے والا، وہ نہ جنگ کر سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، نہ وہ فتح پا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کی پہلی پہچان یہ ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان کا حق ادا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر جگہ پر ان کی حالت اللہ کی رضا والی ہوتی ہے، رب کی بغاوت وہ نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر ہو تو پیار محبت سے، جس طرح سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ دوڑ لگی اور عائشہ صدیقہ جیت گئے۔ اچھا یہاں پر کوئی اور ہوگا تو فتویٰ لگائے گا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا، انہوں نے نبی کو رب بنایا ہوا ہے۔ جس بندے نے رب کو رب کا مقام دیا، انبیاء کو انبیاء کا مقام دیا، صحابہ کو صحابہ کا مقام دیا، تابعین کو تابعین کا مقام دیا، ائمہ کو ائمہ کا مقام دیا، اولیاء کو اولیاء کا مقام دیا، مفسرین کو مفسرین کی جگہ پہ رکھا، محدثین کو محدثین کی جگہ پہ رکھا، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے لیول پہ، اپنے اپنے مرتبہ پہ ہر ایک کو فائز رکھا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے عیسیٰ کو رب بنا دیا، کبھی رب کا بیٹا بنا دیا، کبھی عزیر کو رب کا بیٹا بنا دیا، کبھی کسی اور کو رب کا بیٹا بنا دیا، کبھی کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو عالم الغیب بنا دیا، رب کی قدرتوں کے اندر جس کو یہ داخل کرتے چلے گئے، اپنا تعلق وہ رب سے کاٹتے چلے گئے اور شیطان کے ساتھ جوڑتے چلے گئے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک موقع پر فرمایا عائشہ پھر دوڑ لگاؤ گی؟ اللہ کے نبی لگا لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب اس وقت نا میرا جسم جو ہے وہ بھاری ہو چکا تھا۔ آپ نے دیکھا نا نوجوانی میں لڑکیاں لڑکے بعض وہ بڑی تیزی سے پھیلتے پھولتے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ جب دوڑ لگائی تو اب میں ہار گئی، نبی علیہ السلام جیت گیا، پر میں دیکھا بدلہ برابر ہو گیا، حالانکہ وہ بہت پرانی بات تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ پیار اور محبت سکھایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں کائنات میں سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ ہوں، لیکن میرے گھر میں اور میرے گھر والوں سے میرے تعلقات یہ ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کہ مسجد نبوی کے اندر جہادی مظاہرہ ہو رہا تھا، ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں، وہ جی حبشی کھیل رہے تھے، اور کھیلوں کے اندر پھر انہوں نے ہر گندا کھیل داخل کر دیا، بڑی بڑی داڑیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب کہ ایسا ایشو آتا ہے تو پھر کہتے ہیں KFC کا بائیکاٹ کرے اور فلاں کا کرے۔ وہ بدبختوں، یہ تو گیمیں ہی نہیں صحیح، یہ کھیلیں کب اسلام کی ہیں جن کے اندر جوا ہوتا ہے، جن کے اندر فحاشی ہوتی ہے، جن کے اندر بدکاری ہوتی ہے، جن کے اندر شراب نوشی ہوتی ہے، یہ سارا گند کا مجموعہ ہے، یہ کھیلیں نہیں ہیں۔ اسلام کی کھیلیں کیا ہیں؟ وہ کھیل کھیلا گیا مسجد نبوی میں، برچھوں کے ساتھ، شمشیر زنی کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ایک چھڑی کے ساتھ 10-12 بندوں کو آگے لگا لیتے، اس انداز وہ ڈنڈے کو گھماتا ہے، وہی سٹائل تلوار کا ہے، سامنے سے مارتے ہیں پھر ایسے گھماتے ہیں تاکہ ادھر سے کور کیا جائے، پھر اپنے سر کو پیچھے سے پھر سامنے، اس انداز سے تیزی سے گھماتے ہیں، اور ایک بندہ 10-12 کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ وہ مشقیں کر رہے ہیں، تیر اندازی کا سٹائل ہے،
کوئی ادھر منہ کر کے تیر مار رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے اوپر سے ایسے کر کے مار رہا ہے، اور عین نشانے پہ لگ رہا ہے جا کے، کوئی آنکھیں بند کر کے مار رہا ہے، کوئی چھوٹی کمان سے بڑا تیر، کوئی بڑے تیر کو چھوٹی کمان سے، اس انداز کی وہ مشقیں، اور کوئی برچے سے، کوئی بھالے سے، کوئی نیزے سے، کوئی تلوار سے، مختلف قسم کی وہ اپنی اپنی مہارت سکھا رہے ہیں، دوسروں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں، فزیکل فٹنس کے لیے، ہینڈ ٹو ہینڈ پریکٹس کے لیے ٹیکنیکس دکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ دیکھو گی؟ اللہ کے نبی ضرور۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی یہاں پہ رکھی ہے کندھے پہ، اور اس انداز سے اوپر پردہ گرا کے تو سامنے دیکھ رہی ہیں۔ کیا پتا چلا کہ جب جہادی معاملہ ہو، مارکوں کا معاملہ ہو، جنگوں کا معاملہ ہو، تو اس کے اندر خواتین شامل ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر سکتی ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ جب ایسی بات کرتے ہیں تو جو لبرل لوگ ہیں نا، سیکولر ملحد، ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں، وہ جی دیکھو جی یہ تو عورتوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں، اور جب اپنی باری آتی کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، وہاں پر جو مرضی گند مارے، جیسے مرضی ذلیل ہوں، وہاں پر پھر کرتی پھرتی ہیں۔ تو یہ جنگ ہے، یہ سماجی جنگ ہے۔ ہر جنگ میں، ہر محاذ پہ ہم نے اللہ کے دین سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے نام رکھا ہے سورت کا احزاب، گروہوں والی، جنگوں والی، اور وہ سورت کے جس کے اندر لشکروں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ سارے لشکروں کی باتیں کر کے اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، فوجوں اور گروہوں کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان میں اور فرما برداری میں اور زیادہ کر دیا۔ ڈرے نہیں کہ وہ جی ساری فوجیں آ گئیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھلائی جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی شہید ہو چکے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی، جو اللہ سے بات کی اس کو پورا کر دکھایا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے دے اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کے غصے سمیت ان کو لوٹا دیا، جو حملے کے لیے آئے تھے نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑا غصہ تھا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اور اس نے ان اہل کتاب کو، اہل کتاب یہودی، صلیبی، سارے کے سارے جتنے ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کے قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تو تم قتل کر رہے تھے، اور دوسروں کو جو بھاگ رہے تھے ان کو قیدی کر رہے تھے۔ آئے تھے
بڑے بھی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر روب ڈال دیا تو تم نے ان میں سے کچھ کو قتل کیا، کچھ کو پکڑا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جنگ کی صورت میں، جنگ کی آیات میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ آپ جب عنوان سنتے ہیں نا کہ جی جنگ کے حالات اور گھریلو محاذوں سے لے کے گھروں تک، تو عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب جنگوں والی صورت کے اندر یہ تذکرہ فرمایا اور آگے بات کی وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن یقنت منکن للہ ورسولہ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِیہا أَجْرَہا مَرَّتَیْن وَأَعْتَدْنَا لَہا رِزْقًا کریما، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین نے یہ مختلف مسائل بیان کیے خواتین کے جنگوں کے ساتھ ساتھ۔ مقصد کیا تھا کہ جنگوں کے اندر کیفیت یہ بنتی ہے جیسے ہمارے فوجی اور مجاہدین وہ محاذوں پہ ہیں، یا عام ہمارے معاشرہ کے لوگ یہاں پر رہنے والے، وہ بھی جب دیکھیں گے کہ جنگ کی کیفیت اب آگے بڑھ چکی، حملے ہو چکے، زخمی ہو چکے، عمارتیں گر چکی، اب آگے بڑھ کے ہم نے لوگوں کو سنبھالنا ہے، اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے، تو اس وقت یہ ساری کیفیات ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے کا سارا پروسیس بیان فرما دیا، اور یہاں تک فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں بھی اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ مرد چلے گئے محاذوں پہ، اب پیچھے بچوں کی پرورش کرنا، ان کو دین پہ ثابت قدم رکھنا، اپنے معاشرے کو دین کے مطابق چلانا، اپنے گھر کو دین کا پابند بنانا، یہ ان عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد وہاں پر اور عورتیں یہاں پر۔ کیوں جی؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اندر سارا کام بیہودگی کا، لطیفوں کا اور ایسی ایسی گپوں کا چل رہا ہے کہ جی جنگ ہوگی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ کوئی بھی بات یہ اسلام والی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی خواہش اور تمنا سے منع فرمایا ہے۔ خواہش نہ کرو جنگ کی، لیکن تیاری کرو۔ رب کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اپنی اتنی تیاری کرو کہ اللہ کا دشمن کافر
اور تمہارے دشمن منافق سب پر تمہارا روب پڑ جائے کہ ان کی ٹیکنالوجی کمال کی ہے، ان کی فوج کمال کی ہے، ان کی SSG کے کمانڈو تو دنیا میں نمبر 1، ان کا نصر میزائل ایسا کہ اگر وہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے جناب یہ سندھ طاس معاہدہ اس کو ختم کر دیا، اگر نصر میزائل کو یہاں سے ماریں گے تو عین ان کے ڈیم کے پھاٹک پہ جا کے لگے گا اور 1 سیکنڈ کے اندر پانی جناب روا ہو جائے گا۔ یہ میزائل چلائیں گے کون؟ یہ دفاع کریں گے کون؟ ہتھیار چلائیں گے کون؟ وہ لوگ جو اسلام والے ہیں۔ بے حیا بندہ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا، بدکار بندہ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام پہ لانا ہوگا، فوجوں کو بھی، فوج کے سالاروں کو بھی، وقت کے حکمرانوں کو بھی اور عامت الناس کو بھی، یہ سارے کے سارے دین پر آئیں گے۔ میں گزشتہ کئی خطبات کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ رمضان میں میں نے بات کی تھی کہ آنے والے وقت میں بہت جلد یہ کام ہونے والا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ بالکل اپنے عروج پہ کام جا رہا ہے، تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں، وہاں سے بھی یہ کام ہو رہا ہے، یہاں سے بھی پورا نظام چل رہا ہے۔ تو اب وہ مرحلہ آ چکا اور کوئی پتہ نہیں ہے کب یہ معاملہ اپنے عروج پہ پہنچ جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورا ہو جائے کہ ایک وقت آئے گا جب ہندوؤں کے راجوں مہاراجوں سرداروں حکمرانوں کو پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا اور پورے ہندوستان کو فتح کیا جائے گا اور پھر پورے مشرق پہ اسلام غالب آ جائے گا۔ ادھر سے شام کے اندر دوبارہ سے کاروائیاں شروع ہو گئیں، یہودی اور یہودیوں کے پیروکار گندے عقیدوں والے وہ انہوں نے خباثتیں شروع کر دی ہیں۔ ادھر سے سعودی عرب کے سفیر نے بہترین کام کیا ہے، عالمی عدالت انصاف میں جا کے فلسطینیوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ مارکا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری امت کا ہے، فقط پاکستان کا نہیں ہے، فقط فلسطین کا نہیں ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے برما کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا تھا، ہم نے فلپائن کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا تھا، ہم نے سوڈان کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا تھا، ہم نے یہ شام کی جنگ کو، چیچنیا کی جنگ کو، افغانستان کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا تھا۔ ہمارے ان بے وقوفوں نے، تجزیہ نگاروں نے اپنی باتیں کر کے قوم کو گمراہ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مہلت دی ہے۔ آؤ آج اگر اپنی اصلاح کر کے رب سے معافی مانگ کے ثابت قدم ہو جاؤ گے، انشاءاللہ مشرق کے اندر بھی اسلام غالب آئے گا، شام کے اندر بھی اسلام غالب آئے گا۔ فلسطین شام کا حصہ ہے، یہ پورے کا پورا علاقہ ایک ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ یہودی جس چیز کے پیچھے چھپیں گے وہ چیز خود پکارے گی۔ آگ کا منظر تو آپ نے دیکھ لیا کیسے اللہ نے ان پر مسلط کر دی، اللہ اس کو مزید آگے بھڑکا دے تو انشاءاللہ معاملہ اور آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ آگ اگر نمرود کی ہو تب بھی یہ اللہ کی ملکیت ہے، اگر ابراہیم کو پھینکا جائے تب بھی یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ رب جب چاہتا ہے اس آگ کو گل و گلزار بنا کے ابراہیم کو بچا کے دکھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے کبھی امریکہ کو جلا دیتا ہے اور کبھی اسرائیل کو جلا دیتا ہے۔ یہ اس لیے اللہ جلا رہا ہے کہ ہم اپنی بات بھول چکے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتے دیکھیں گے، پھر برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ اللہ وہ یاد کروا رہا ہے کہ یہ آگ جو تمہارے گھروں میں انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تمہارے بچوں کو جلا رہے ہیں، تمہاری عورتوں کو جلا رہے ہیں، تمہاری مساجد کو جلاتے ہیں، تمہارے ہسپتالوں کو جلاتے ہیں، تمہاری بستیوں کو جلاتے ہیں۔ اب آگے بڑھو اور اپنا بدلہ اور انتقام لو۔ انشاءاللہ اللہ کے یہ مخلص بندے آگے بڑھ چکے ہیں، مارکا اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، کفار واسطے جہنم ہو رہے ہیں، چن چن کے ان کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے جہاں پر ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سارے سچے ہوں گے۔ دنیا ساری غلط ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اتھر سے نکلے ہوئے الفاظ ان میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سارے ہند پر اسلام غالب آئے گا، سارے مشرق پر اسلام غالب آئے گا، پھر مغرب پر اسلام غالب آئے گا اور عیسیٰ اور مہدی مل کے پوری دنیا پر اسلام کو نافذ اور غالب کریں گے۔ انشاءاللہ اس مارکے کا آغاز ہو چکا۔ وقت کتنا لگے گا فقط ایک رب کو معلوم ہے، رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن مارکا وہی ہے۔
آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، انشاءاللہ آج سے ہی اللہ ہمارا اجر شروع کر دے گا۔ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے نا، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرے دین کو ہم اپنی ذات کے اوپر غالب کرنے سے آغاز کر رہے ہیں، پھر اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے نظاموں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے معاشروں میں، اور بالآخر جب پوری دنیا پر غالب ہوگا تو یا اللہ ہم اسی صف میں شامل ہوں گے جس کے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آج آنے والے وقت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی ہوں گے۔ یا اللہ ان عظیم سالاروں کی صف کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔